سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. دروشی پڑھ. گزشتہ نشستوں میں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر کچھ گفتگو ہوئی تھی. مزید آج اس پر انشاءاللہ العزیز گفتگو کریں گے. اللہ جل جلالہ مجھے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ فرماتے ہیں، پیچھے ہم نے سمجھا کہ چلائے رکھ ہمیں سیدھے رستے پر. اب سیدھا رستہ کیا ہے اور چلائے رکھ کا ہم ترجمہ کیوں کرتے ہیں، ساری باتیں میں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں. آگے اللہ فرماتے ہیں، رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. اب انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. 4 طبقے: انبیاء، صدیقین یعنی سچ بولنے والے، شہداء اللہ کے رستے میں اپنی جان کی بازی لگانے والے، اور صالحین نیک لوگ. یہ منعم علیہ لوگ ہیں، یعنی جن پر اللہ جل جلالہ نے اپنا خصوصی انعام فرمایا. انبیاء پر خصوصی انعام کس طرح؟ اللہ نے انبیاء کو چن لیا. جیسے اللہ نے قرآن مجید فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے چن لیا آدم کو، نوح کو، ابراہیم کو. سمجھا کی بات؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ عام بندے نہیں ہیں، اللہ کے خصوصی بندے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا اور ان کو اپنی نبوت کے لیے چن لیا. منعم علیہ لوگ جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا. دوسرے نمبر پر آ جاتے ہیں صدیقین. اب آپ آلات میں تو یہ کہا جاتا ہے صدیق سچ بولنے والا، لیکن مفسرین کے نقطہ نظر میں صدیق وہ ہے کہ جس کو سچ بات سمجھ میں آ گئی، پھر مقابلے میں چاہے کوئی بھی آیا، اس نے کہا بھئی سچی بات یہی ہے. خاندان آ گیا، اس نے کہا خاندان جو مرضی کہے، سچی بات وہ ہے جو قرآن نے مجھے کہہ دی. یہ صدیق ہے. اور صدیق کون ہے؟ حق بات سمجھ میں آئی، برادری مد مقابل آ گئی. سچ بات سمجھ میں آئی، دوست مد مقابل آ گیا. سچ بات سمجھ میں آئی، کوئی بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا مقابلے میں آ گیا. یہ کمزور تھا، کمزوری کے باوجود اس نے کہا کہ بھائی سچ بات یہ ہے، آپ چاہے جو مرضی کریں لیکن سچی بات یہی ہے. مفسرین کے لحاظ سے صدیقین کا شمار شمار ہوتا ہے. یہ لوگ ہیں جو سچ بولتے ہیں اور سچ کی تصدیق بھی کرتے ہیں. حضرت صدیق اکبر کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کہا. آپ نے فرمایا انت صدیق، تو سچ کی تصدیق کرنے والا ہے. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی وحی کے بعد جب پہلی مرتبہ اعلان کیا اپنی نبوت کا کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر، اس وقت کیا ہوا تھا؟ جب آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تطیعکم العرب والعجم، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری فرما برداری عرب و عجم کریں گے. اب میں آگے بات بڑھانے سے پہلے ایک اور بات آپ کو بتاؤں.
جب میرے نبی یہ بات کہتے تھے نا تو ایک بوڑھا آ گیا، اس نے کہا آپ بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، مجھے آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا کیا کہتا ہوں؟ اس نے کہا آپ تو ایک بات کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، جنت ملے گی، کامیابی ملے گی، اور عرب و عجم ہماری فرما برداری کریں گے، یہ مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا اور کیا ہے؟ اس نے کہا آپ کہتے ہیں ہم مریں گے، مرنے کے بعد تو دوبارہ زندگی ہوگی، ہم اٹھائے جائیں گے، مرنے کے بعد کون سی زندگی ہے؟ یہ بھی میری بات سمجھ میں۔ اور تیسری بات آپ کہتے ہیں کہ قیامت برپا ہوگی، اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، جنت ہوگی، جہنم ہوگی، یہ ساری باتیں آپ کی عقل سے ماورا ہے، اوپر۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دو، ہم سارے مل کر اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں۔ یہ عجیب سی آپ کے معاملات ہیں، عجیب سی باتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا تو تین باتیں اپنی زندگی میں دیکھ لے گا، چوتھی بات میں قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے یاد کرواؤں گا۔ اچھا، چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، صدیق اکبر کا زمانہ آیا، عمر فاروق کا زمانہ آ گیا، عرب و عجم فتح ہو گئے، کیسر فتح ہو گیا، کسرا فتح ہو گیا، ساری سلطنتیں اسلامی حکومت کے زیر نگین آ گئی۔ اس نے کہا لو یہ بات تو ہو گئی ہے۔ دوسری اس چیز نے غور کیا، اس نے کہا کہ بہت سارے لوگ اپنے آباء و اجداد کی دین کو چھوڑ کر رسول اللہ کی دین کی طرف بھی جا چکے ہیں، دو باتیں بھی پوری ہوگی۔ تیسرا اس نے کہا کہ لوگ مر رہے ہیں، اب مرنے کے بعد کے معاملات تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن دو باتیں پوری ہوگی، مجھے لگتا ہے مرنے کے بعد کی کوئی زندگی ہے۔ تین باتوں کو جب اس کا یقین ہو گیا تو چوتھی بات کے لیے وہ فاروق اعظم کی خدمت میں آ گیا۔ جب وہ حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں آیا تو حضرت فاروق اعظم نے اس کو پہچان لیا۔ آپ نے فرمایا بابا جی کہاں آئے ہو؟ تو بابا جی کہنے لگے کہ یار تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے آئے ہو۔ تو فاروق اعظم نے کہا کلمہ تجھے پڑھائیں گے اور رسول اللہ کے منبر پر بیٹھ کر پڑھواؤں گا اور سارے صحابہ کو حکم دوں گا کہ تیرا ہاتھ چوم لے، تو پکا جنتی ہے۔ تو صحابہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے یہ کیا معاملات ہیں، ابھی اس نے کلمہ پڑھا نہیں، کلمہ پڑھنا ہے، آپ کلمہ پڑھا لیں گے چلو، تو یہ جنت کا سرٹیفکیٹ کب سے بانٹنے لگے؟ تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ میں اس مجلس میں موجود تھا، یہ بندہ آیا تھا، آپ نے فرمایا تھا تین باتیں تو اپنی زندگی میں دیکھ لے گا، چوتھی بات میں تیرا ہاتھ پکڑ کر قیامت کے دن تجھے یاد کرواؤں گا۔ آج یہ بندہ کلمہ پڑھ رہا ہے، قیامت کے دن میرے نبی جس کا ہاتھ پکڑ لیں گے جنت جانے تک نہیں چھوڑیں گے، اس لیے پکا جنتی ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ فاروق اعظم نے سارے صحابوں کا اس کے ہاتھوں کو بوسہ بھی دو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو میرے نبی نے جو فرمایا سچ فرمایا، سمجھ آ گئی بات؟ تو صدیق سچ کی تصدیق کرنے والا، سچ کے اوپر قائم رہنے والا، کسی صورت میں سچ کو نہ چھوڑنے والا، تو یہ صدیق ہے۔ میں ابو بکر صدیق کی بات کر رہا تھا، جب آپ نے وحی کا اعلان کیا تو ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، آپ کے لیے بربادی ہے، آپ نے امین کاموں کے لیے جمع کیا ہے۔ گھر سے مخالفت شروع ہو گئی، خیر معاملہ ختم ہو گیا، شور پڑ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا، نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اب اس مجلس میں صدیق موجود نہیں ہے، شام گئے ہوئے تھے تجارت کے لیے، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ جب واپس آئے 2 دن کے بعد تو گھر میں آرام کرنے کے بعد مارکیٹ میں پہنچے، کپڑا فروخت کر رہے ہیں، کپڑے کے تاجر تھے۔ تو کپڑا کاٹتے کاٹتے اچانک ان کا پھوپھی زاد بھائی آیا اور کہنے لگا ابو بکر آپ کو پتہ ہے کہ پرسوں کیا معاملات ہوئے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا مجھے تو نہیں پتا۔ فرمایا آپ کا جو دوست ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اب حضرت صدیق اکبر کپڑا کاٹ رہے ہیں، تاجر سامنے بیٹھے ہیں، کپڑا لینے کے لیے آئے ہیں،
صدیق اکبر نے اتنا انتظار نہیں کیا کہ میں ان کو فارغ کر لوں. کینچی چلا رہے, کینچی چلاتے چلاتے رک گئی, کپڑا وہیں پر چھوڑا, تاجر وہیں پر بیٹھے ہیں, کینچی وہیں پڑی ہے, سیدھا رسول اللہ کے گھر جا پہنچے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دروازہ کھولا, آپ نے پوچھا خیریت صدیق؟ تو صدیق اکبر نے پوچھا میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا, آپ اس امت کے آخری نبی ہیں. آپ نے فرمایا جی. صدیق اکبر نے فرمایا ہاتھ لائیے, ہاتھ آگے بڑھائیے, اگر آپ اس امت کے آخری نبی ہیں تو میں اس امت کا پہلا امتی ہوں. کلمہ پڑھو مسلمان. سمجھا کی بات؟ پھر معراج کا موقع جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے ہو کر آئے تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں جنت کو دیکھ کر آیا, جہنم کو دیکھ کر آیا, میں نے فرشتوں میں انبیاء سے آسمانوں پہ انبیاء سے ملاقات کی, فرشتوں کو دیکھا, جہنم کے دروگے کو دیکھا, جنت کے دربانوں کو دیکھا, جنت کی نہروں کو دیکھا, دیگر معاملات دیکھے, جلتے ہوئے لوگوں کو جہنم میں دیکھا. واپس آئے, سب بتایا آپ نے. عتبہ اور شیبہ یہ ساری باتیں سن کر مذاق کرنے لگے اور گلیوں میں بھاگنے لگے اور اونچی اونچی آواز سے کہنے لگے یہ دیکھو بھائی آج نئی باتیں آ گئی ہیں. چلتے چلتے صدیق اکبر کے ساتھ ملاقات ہوئی, کہنے لگے بات سنو, ابو بکر کوئی بندہ اگر کہے کہ راتوں رات میں پہلے بیت المقدس گیا, یہاں سے بیت المقدس کتنا دور ہے, تم مانتے ہو؟ صدیق اکبر نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا. اچھا پھر وہ بندہ بیت المقدس سے کہ میں آسمان اول پہ گیا, دوم پہ گیا, سوم پہ گیا, چہارم پہ گیا, پنجم میں, ششم میں, ہفتم میں, پھر میں سدرۃ المنتہا تک گیا, میں اللہ سے ملاقات کر کے آیا, میں جنت اور جہنم کو دیکھ کر آیا, یہ تیری باتیں سمجھ میں آتی ہے؟ صدیق اکبر نے کہا نہیں یار کون کہہ رہا ہے؟ کہتے ہیں جاؤ جا کے پوچھو تمہارا دوست کہہ رہا ہے. صدیق اکبر ادھر بات سنو میری, مجھے نہیں پتا تھا یہ باتیں کون کر رہے ہیں. اگر یہ باتیں میرا دوست میرے نبی جناب رسول اللہ کر رہے ہیں نا تو سب سے پہلے ان باتوں کی تصدیق میں کرتا ہوں. جب آپ کو پتہ چلا آپ بڑے خوش ہوئے, ہم نے فرمایا انت صدیق, تو سچ کی تصدیق کرنے والا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو صدیق سچ کی تصدیق کرنے والا اور سچ کو کسی حالت میں نہ چھوڑنے والا. پھر مد مقابل کوئی بھی ہو, تکلیفیں ہوں, اذیتیں ہوں, پریشانیاں ہوں, مشکلات ہوں, بھئی بات یہی ہے جو سمجھ میں آ گئی ہے. سمجھا کی بات دلیل کے ساتھ ہو, قرآن سے ہو, صحیح احادیث سے ہو, بس پھر چاہے مقابلے میں کوئی بھی ہو بھئی آپ میرے ساتھ بحث نہ کریں. نمبر 3 شہداء, سچ کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے لوگ. سمجھا کی بات؟ اب یہ اگر تاریخ اٹھائی جائے تو بہت سارے لوگ ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک کہ جنہوں نے اس دین حق کی سر بلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا. 313 جب نکلے تھے مقابلے میں 1000 تھا, تو جو 14 شہید ہوئے تھے صحابہ میں سے وہ کون تھے؟ سچ کی خاطر جو اپنی جان قربان کرنے والے تھے. 313 میں سے 14 صحابہ شہید ہوئے تھے. سمجھا کی بات؟ اور آپ نے اس رات فرمایا تھا کہ اگر یہ باقی نہ رہے تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا. ان 14 نے قربانی دے کر دین اسلام کو بچایا. پھر غزوہ احد کے اندر, غزوہ خندق کے اندر, غزوہ احزاب, دیگر غزوہ طائف, جتنے بھی غزوات ہیں ان میں صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. پھر اس سے بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت بڑا غزوہ ہوا مسلمہ کذاب کے خلاف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بچانے کے لیے 1250 صحابہ شہید ہوئے. آپ کو پتہ ہے دین اسلام کی جتنی بھی جنگیں ہوئیں, احد ہے, بدر ہے, حنین ہے, طائف ہے, خندق ہے, جتنے بھی غزوے ہیں آپ نے اپنی زندگی میں 27 غزوات لڑے, ان سب کے اندر شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 259 ہے. اور جو ایک جنگ مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی ختم نبوت کے لیے, اس میں شہداء کی تعداد 1200 ہے, جن میں 700 حافظ قرآن صحابہ تھے. اسی وجہ سے جب حافظ قرآن بہت زیادہ شہید ہو گئے تو عمر فاروق نے کہا صدیق اکبر کو کہ قرآن مجید کو جمع کر لیا جائے, ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کا بہت سارا حصہ ضائع ہو جائے. اس دور سے لے کر پھر عمر فاروق کے دور میں, عثمان غنی کے دور میں, علی المرتضیٰ کے دور میں
پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کربلا کا میدان سجا. حسین بھی تو کس کے لیے نکلے تھے؟ دین کی سربلندی کے لیے نکلے تھے. اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بہت ساری فتوحات ہوئی. اس پوری زمین کا رقبہ 1,20,000 مربع میٹر، اور صرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 65,64,000 مربع میل پر حکومت کی. اس لیے کہا جاتا کہ وہ آدھی دنیا سے زیادہ حکمران تھا. سمجھ آ رہی بات؟ جو جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے یہ شہداء. پھر یہ ہمارے ماضی قریب میں مجاہدین افغان جنہوں نے عرصہ دراز تک روس سے پہلے جنگ لڑی، پھر امریکہ سے لڑی، اور آج ماشاءاللہ ترقی میں وہ پاکستان سے بھی آگے نکل چکے ہیں. کیوں؟ ملک ترقیاں مال سے نہیں کرتا. سمجھا کی بات؟ وہ اللہ کی ذات کی خاطر نکلے تھے اپنی نسلوں کو قربان کر کے، لیکن انہوں نے علیہ کلمت اللہ کی جنگ لڑی، صحیح معنوں میں جہاد فی سبیل اللہ کیا. مقابلے میں پوری دنیا کی افواج ہے، نیٹو افواج. سمجھا کی بات؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ پر انحصار کرنے والے تھے. اللہ پر توکل کیا، اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ کے دین کو سر بلند رکھا. آج دیکھو 20 سال کی جنگ لڑنے کے بعد دوبارہ اپنے ملک کو اپنی پٹی کے اوپر لے گئے. تو یہ تھی علیہ کلمت اللہ کی جنگ. یہ ہے شہداء، منعم علیہ لوگ جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا، اور صالحین نیک لوگ. سمجھا کی بات؟ نیک لوگوں میں بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے رستے میں پڑھنے والے طلباء بھی ہیں، اللہ کے رستے میں نکلنے والے تبلیغ والے بھی ہیں. ہر وہ بندہ جو اللہ کے رستے میں نکلا ہوا ہے، دین کا کسی نہ کسی صورت میں کام کر رہا ہے، اس کا شمار نیک لوگوں میں ہوتا ہے. اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس دور میں جب کہ فساد ہے امت کے اندر، اس میں فساد کے دور میں اللہ کے نام کو بلند کر رہے ہیں، اور اس حدیث کا مصداق بن رہے ہیں، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا امت کے فساد کے وقت، اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب میں اس حدیث کے اوپر بڑا غور کرتا تھا. بات سنتے تو وہ ہیں جن کے اوپر آپ کو عمل کرنے سے کوئی بھی بندہ نہیں روکے گا. مثلا مسواک کی سنت ہے، اب آپ کو مسواک کرنے سے کوئی بھی نہیں روکے گا. ٹھیک ہے جی، مسواک کریں. میں سوچتا تھا کون سی سنت کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، تو جب معاشرے میں ہم اترے، معاشرتی لوگوں کے ساتھ معاشرت کی، معاملات کیے، تو پھر جا کر بات سمجھ میں آئی کہ کچھ سنتیں ایسی ہیں جن پر واقعی معاشرہ تمہیں عمل نہیں کرنے دیتا. وہ تمہیں ہاتھ سے نہیں روکے گا، لیکن اس کی نظروں کے نشانے اور تن و تشریح تمہیں مجبور کر دیں گے تو تم اس سنت کو زندہ کرنے سے رک جاؤ. مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، معذرت کے ساتھ اگر کوئی داڑھی منڈانے والا بیٹھا ہے تو میں کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا، ویسے آپ بات کرو. ایک بندہ ہے وہ داڑھی کاٹتا ہے، اس نے ارادہ کر لیا کہ میں نے نبی کی سنت کو کیا کرنا ہے؟ زندہ کرنا ہے. یہ بھی یاد رکھنا، داڑھی رکھنا واجب ہے. لوگ سنت کہتے ہیں، سنت ہے، یہ داڑھی رکھنا واجب ہے، انسان کی خصلت کے اندر شامل ہے. اللہ نے قدرتی طور پر ہمیں کیا دیا؟ بلوغت کے بعد داڑھی دی. بہرحال اب گھر میں اس نے اعلان کیا کہ میں کیا کروں گا، تو سب سے پہلے رکاوٹ کون بنے گا؟ اس کے گھر والی بنے گی. ٹھیک ہے، میاں جی کہ تسی مولوی لگے ہو بڑھن. ٹھیک ہے، اب کیا ہے کہ داڑھی رکھنا صرف مولوی کا کام ہے؟ نہیں بھائی، داڑھی 1,24,000 انبیاء نے رکھی، پھر 1,44,000 صحابہ نے رکھی. سمجھ لگی بات؟ اور یہ میرے نبی کی وہ سنت ہے جو قبر تک جاتی ہے. ساری سنتیں دنیا میں چھوٹ جاتی ہیں، یہ ایک ایسی سنت ہے جو ساتھ قبر میں بھی جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو سب سے پہلے بیوی روکے، خاندان والے روکیں گے. تھوڑی سی داڑھی ہوگی، وہ کہتے ہیں داڑھی بدائیے تو جا شیو کرا کے کہ بڑے ہیں تو. یہ کفریہ کلمات ہے، یہ کفریہ کلمات ہے. کسی کو اگر آپ کہیں کہ داڑھی بڑھنے سے تم برے لگ رہے ہو، لوگ نہیں خیال کرتے، بولتے ہیں. اسی طرح معاشرے میں کسی نے کہہ دیا کہ بھائی ہمارے ہاں کوئی متعلقہ بیٹھی ہوئی ہے یا کوئی جو ہے بیوہ موجود ہے، تو سنت کو زندہ کرتے ہوئے میں اس کے ساتھ پیغام نکاح بھیج کے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. اچھا، دوسری شادی
ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ بیوی اس کو کہ پہلے مجھے مار لینے دے پھر کر لینا. سمجھ آ گئی بات؟ سسرال والے کہیں گے ساڑی بیٹی نو مار دیو، ٹھیک ہے، تسا ساڑیاں لاشاں پر ننگ کے پھر شادی کرنی ہے. ایسا ہے آپ کے لیے انہونی باتیں ہوں گی، ہم ان سارے باتوں کو معاشرے میں فیس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ تو بچے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ بزرگوں سے پوچھو، یہ سارے معاملات گھروں میں چل رہے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو بچی گھر میں متعلقہ ہو کر بیٹھی ہوئی ہے یا بیوہ ہو کر بیٹھی ہوئی ہے، جوانی اس کے ساتھ بھی ہے، معاملات اس کے ساتھ بھی ہے، دل اس کے ساتھ بھی ہے، اگر خدا نہ خواستہ کسی گناہ میں مبتلا ہوتی ہے، پورا معاشرہ اس گناہ میں آئے گا ہی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، لیکن چھوٹے سے لے کر بڑے تک، پڑھے لکھوں سے لے کر جاہلوں تک سب اس معاملے میں شریک ہوں گے. وہ یہ کام نہیں کرنا بھائی، کیوں نہیں کرنا بھائی؟ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ کوئی بندہ ٹکر لے کر یہ معاملہ یہ سنت زندہ کر دیتا ہے، اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب کھاتے میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے سمجھا صرف مسواک کریں گے تو 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا. مسواک کرنے سے تمہیں اوباما بھی نہیں روکے گا، مسواک کرنے سے تمہیں امریکہ کا صدر بھی نہیں روکے گا. وہ اپنے علاقوں میں مسواکیں بانٹتے ہیں، یہ لو تحفے میں لے لو، مسجدیں بنوا کر دیتے ہیں. سمجھا کی بات؟ روزے کھلواتے ہیں. ہمارے علاقے میں رمضان میں چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، غیر مسلم ممالک میں چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، مسلمانوں کے لیے سیل لگ گئی ہے، آ جاؤ بھائی. لیکن وہ کہیں گی کہ بھائی دین کے وہ معاملات جس پر ہمارے معاملات وضاحت پڑتی ہو ان پر عمل نہیں کرنا. تم کو کہ سود کے اوپر پابندی لگ جائے، ہمارا نظام چلتی تو سود کے ساتھ ہے، اس پر پابندی نہیں لگ سکتی. تم ہمارے سامنے اسلحہ لے کر نہیں آ سکتے ورنہ دہشت گرد کے لاؤ گے. تم نے دیکھا نہیں ہم نے عافیہ کا کیا اشر کیا؟ ٹھیک، آج وہ مظلوم بیٹی امریکہ میں ظلم کی چکی کے اندر پیس رہی ہے. سمجھ آئی بات؟ تو صالحین میں وہ لوگ سنتوں کو زندہ کرنے والے. ٹھیک ہے، سنت میں آج کل ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا، یہ بھی بڑا مشکل کام ہو گیا. اور آج کل زمانہ الٹ چل رہا ہے، لڑکیوں کی اوپر ہوتی ہے، مردوں کی نیچے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور مرد ماشاءاللہ زمین صاف کرتا ہوا جا رہا ہوتا ہے. اب وہ کوئی بندہ اوپر کر لے، مولوی جی نہر کراس کر لیجیے، اس کے منہ کے اوپر 2 لگاؤ، اس کو اپنا منہ بند رکھ. ٹھیک ہے، میرے نبی نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 3 بندے ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ابو ذر غفاری فرماتے ہیں من ہم یا رسول اللہ، خابوا خسروا، اور یہ تو ہلاک اور برباد ہو گئے، اللہ کے رسول کون ہے؟ آپ نے فرمایا المسبل والمنان والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب. ایک جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سامان بیچنے والا، دوسرا احسان کر کے جتلانے والا. مشکل میں کام آ گیا، میں تیرے احسان کیتا سی آج بھول گئے، جتلا دیا. اور تیسرا جو اپنی شلوار کو اپنی ٹخنوں کے نیچے رکھتا ہے، اللہ اس سے کلام نہیں فرمائیں گے. سمجھا کی بات؟ یہ سنتیں زندہ کرو، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھو اور سنتوں پر عمل کرتے ہوئے شرماؤ نہیں. عمر فاروق کھا رہے ہیں کھانا، 7 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، لقمہ گر گیا، صاف کر کے اٹھا کے کھانے لگے. کسی نے کہا وہ سامنے لوگ بیٹھے ہو کیا کہیں گے؟ تو کہا میں ان بے غیرتوں کی وجہ سے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ صاف کر کے اس کو کیا کر لیا؟ کھا لیا. سنتوں میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. رات کو آپ نے پانی پاس رکھا ہوا ہے، اٹھ گئے پیاس لگی، سنت یہ برتن کے پہلے تو ڈھک کر رکھو، ڈھکا ہوا ہے پھر بھی اس کو دیکھ کر پھر اس کے بعد پانی پیو، یہ نہ ہو اس کے اندر کوئی زہریلی چیز چلی گئی ہو. ایک سنت کے اندر فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا فائدہ سنتوں کے اندر. میں داڑھی کی بات کر رہا تھا، تحقیق اور ریسرچ یہ ہے کہ جو بندہ داڑھی پوری رکھتا ہے اس کو زندگی میں کبھی کینسر نہیں ہوتا. کیوں؟ یہ جو شعاعیں ہیں سورج کی، اگر داڑھی نہ ہو تو سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں، وہ کینسر کرتی ہیں. تو داڑھی اس سے حفاظت کرتی ہے. جس کی داڑھی ہوتی ہے اس کو کینسر نہیں ہوتا. بات یقین کی، اگر کوئی بندہ کہ میں نے تو داڑھی والے کو دیکھا اس کو کینسر ہوا تھا، ٹھیک ہے، بات یقین کی ہے. تم یقین کامی رکھو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گی. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یقین وڈا ہے یا پیر وڈا، تو یقین ہی بڑا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟
تو سنتوں کے اندر فائدے. ایک بچی اٹھی رات کو پانی کے لیے, تو ماں اس کو پانی دینے لگی, تو اس نے کہا ماں پہلے لائٹر لا کے دیکھ اس میں کوئی چیز تو نہیں ہے. اس نے کہا ڈھکا ہوا کیا ہونا ہے. اس نے کہا دیکھ تو لو, میرے نبی نے فرمایا دیکھ لو. تم سننے سمے کا دیکھ لو. جب اس کو دیکھا گیا روشنی میں تو اس کے اندر بچھو پڑا ہوا تھا. سمجھ آ رہی بات؟ تو سنتوں کی یہ فائدے ہیں, ٹھیک ہے. میرے نبی کی کوئی سنت فائدے سے خالی نہیں ہے. اور صحابہ نے صحیح معنوں پر رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کیے. ایک صحابی جا رہے ہیں, جاتے جاتے انہوں نے سواری کو روکا, قافلہ بھی ہے پیچھے, سواری سے اترے, بیٹھ گئے, 2 منٹ بیٹھے, پھر واپس آ کر سواری چل پڑے. 107 والے ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں یار, وقت ضائع کیا تم نے, ایسے ہی رک گئے. انہوں نے کہا میں ایک دفعہ رسول اللہ کے ساتھ جا رہا تھا, آپ اس طرح رکے تھے, میں نے کہا میں اپنے نبی کی سنت کو بھی زندہ کر لوں. تو صحابہ نے میری نبی کی انہی سنتوں کو زندہ کیا. سمجھا کی بات؟ تو پھر آج صحابہ کا نام زندہ ہے اور قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا. صالحین یہ لوگ ہیں نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے والے. اور صالحین, صحابہ سے بڑا صالح ہے کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں ایک بات سنا کے پھر آگے چلوں گا. صحابہ اتنے صالح تھے, اتنے نیک تھے کہ اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو بھی جاتی تو وہ اتنا روتے کہ غلطی بھی کہتی کہ ہو کیا گیا ہے. ایک صحابی ہے ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ, وہ کسی کے گھر گئے, دوست کے گھر کام سے, تو ان کی عورت گھر میں غسل کر رہی تھی. اب گھر میں لمبے چوڑے تو نہیں تھے اس وقت, چھوٹے چھوٹے مختصر گھر ہوا کرتے تھے. تو غسل کرتے ان کے اوپر نظر پڑ گئی, تو نظر کو لٹایا فوراً واپس. پھر بشر تھے, بتقاضۂ بشری دوبارہ نظر پڑی تو فوراً لٹاتے ہوئے کہا یہ میں نے کیا کر دیا. واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کی بجائے سیدھا چلے گئے جنگل کے اندر. یہ رسول اللہ کی خدمت میں رہتے تھے عام طور پر. کافی دن نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی ثعلبہ کا پتہ کرو, اس کو ٹھیک کرو یار, ثعلبہ کا پتہ کرو کیا مسئلہ ہے. پتہ کیا گیا تو گھر والوں نے کہا جی ہمیں بھی پتہ نہیں ہے, کافی عرصے سے تلاش کر رہے ہیں, کئی دنوں سے مل نہیں رہے. آپ پریشان ہوئے, دعا کی اللہ سے. جبرائیل امین آگے کہ آپ کا مفرور فلاں جنگل میں گھوم رہا ہے. اچھا خیریت؟ آپ نے فرمایا کہ سلیمان فارسی اور عمر بن خطاب دونوں کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ جا کر ان کو تلاش کر کے لے کے آئے. یہ صبح صبح جنگل میں پہنچے, چرواہے سے ملاقات ہوئی کہ آپ نے ہمارا بندہ تو نہیں دیکھا فلاں فلاں, اور کہ آپ اس بندے کی بات تو نہیں کر رہے جو جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور اپنے سر کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں. انہوں نے کہا یہ کیا معاملہ؟ انہوں نے کہا ابھی آپ کا بندہ نکلے گا, وہ کہے گا مجھے جہنم سے پناہ چاہیے, میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا, چیخے گا, پکارے گا, روئے گا, مٹی اٹھا کر سر میں ڈالے گا. وہی ہوا. تھوڑی دیر کے بعد ثعلبہ آگے چیختے چلاتے پہاڑ کے دامن سے نکلے. عمر بن خطاب نے پکڑ لیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلو. ثعلبہ نے کہا کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں نہیں جاؤں گا. کیا ہوا؟ بھئی مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا, آپ کو نہیں بتاؤں گا, لیکن گناہ سرزد ہو گیا. انہوں نے کہا عمر تو عمر تھے, انہوں نے کہا میں تو لے کر جاؤں گا. لے کر گئے. شرط یہ لگی کہ جب رسول اللہ نماز کی حالت میں ہوں گے تو اس وقت میں خدمت میں پیش ہو جاؤں گا. وعدہ ہو گیا. نماز کے وقت میں پہنچے. نماز کے بعد آپ نے پوچھا عمر کیا بنا؟ آپ نے فرمایا جی غلام حاضر خدمت ہے. آپ نے ثعلبہ سے پوچھا ثعلبہ کیا ہوا؟ حضرت ثعلبہ نے کہا کہ اللہ کے رسول گناہ سرزد ہو گیا, یہ معاملہ ہو گیا. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, پڑھو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا, اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. گھر جاؤ, جا کر آرام کرو. حالت بڑی خراب تھی. اللہ, گھر چلے گئے. 4-5 دن کے بعد آپ کو دوبارہ خیال آیا. آپ نے فرمایا ثعلبہ کا کیا بنا؟ جی اس کی حالت خراب ہے. آپ صحابہ کو لے کر گھر میں چلے گئے عیادت کے لیے. آپ نے ثعلبہ سے بڑے پیار سے پوچھا ثعلبہ کیا ہو گیا؟ تو ثعلبہ نے کہا اے اللہ کے رسول مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا. آپ نے فرمایا تجھے کلمہ سکھایا تھا. تو کہا کہ وہ کلمہ تو میں پڑھ رہا ہوں لیکن گناہ اس سے بڑا ہے. آپ نے فرمایا ایسا نہیں بولتے, اللہ کا کلام تیرے گناہ سے بڑا ہے, ایسا نہیں بولتے. تو ربنا ظلمنا پڑھتا رہے. اور آپ نے ان کا گود سر مبارک اپنی گود مبارک میں رکھا. جب رکھا نا تو ثعلبہ نے اپنا سر نیچے کھسکا دیا. تو ہم نے فرمایا ثعلبہ یہ کیا کیا؟ اللہ, اب غلطی کتنی ساری ہوئی تھی. یہ غلطی پتہ نہیں ہم دن میں کتنی مرتبہ کرتے ہیں.
اور خصوصاً جب سے یہ تحفے آئے ہوئے ہیں تو ان کو کھولتے کھولتے پتہ نہیں کتنی مرتبہ یہ کام کر لیتے ہیں. لیکن سال بہ سال صحابی رسول تھا نا, اس نے کہا اے اللہ کے رسول میرا گناہ, میرا سر گناہوں سے بھرا ہوا ہے, آپ کی گود پاک ہے, میں نہیں چاہتا میرا گناہوں سے بھرا ہوا سر آپ کی گود میں رہے. آپ نے فرمایا سالبہ تو چاہتا کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول میں اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہوں, معافی کا طلبگار ہوں. آپ نے فرمایا کہ جبریل امین آیا ہے, تیرے لیے معافی کا اعلان ہو چکا ہے. سالبہ نے چیخ ماری, وہیں پر فوت ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالبہ کے جنازے پر پنجوں کے بل چل رہے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول آپ اس طرح کیوں چاہ رہے ہیں؟ فرمایا سالبہ نے اتنی پکے دل سے توبہ کی ہے کہ اللہ نے اس کے جنازے پر 70,000 فرشتوں کو نازل کیا ہے. کثرت ملائکہ کی وجہ سے زمین پر میرا چلنا دشوار ہو چکا ہے. سمجھا گی بات؟ یہ تھے صحابہ, یہ تھے نیک لوگ. ٹھیک ہے, اور آج ہم اور کچھ نہیں تو ہم صحابہ کے ساتھ محبت کا اقرار ضرور کرتے ہیں. سمجھا گی نا بات؟ تو منعم علیہ لوگ ہو گئے 4, انبیاء, شہداء, صدیقین اور صالحین. اور جن پر نہ کہ ان لوگوں میں شمار کر جن پر تو غصہ ہوا, مغضوب علیہ ولا الضالین, اور نہ گمراہ لوگوں کا. اب مغضوب علیہ لوگ کون ہیں؟ عام تفسیر کے لحاظ سے مغضوب علیہ سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں. اب اس دور میں جو لوگ یہود کی پیروکاری کرنے والے ہیں وہ بھی ان میں شمار ہو جاتے ہیں, اور اس دور میں جو نصارہ کی پیروکاری کرنے والے ہیں وہ بھی ان میں شمار ہو جاتے ہیں. یہود کا کیا طریقہ کار تھا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو چھپاتے تھے. تورات کے اندر جو صفتیں لکھی ہوئی تھی میرے نبی کی, ان کو نہیں بتاتے تھے کہ یہ صفت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی ہے, بلکہ ان کی تورات کو اصلی حالت میں ختم کر دیا. جو آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں نازل ہوئی تھی انہیں کہا یہ ختم کر دو, تاکہ عوام الناس کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ اوصاف تورات میں بھی لکھے ہوئے ہیں. آج کے دور میں جو بندہ حق بات کو سمجھنے کے باوجود, جاننے کے باوجود حق بات کو چھپاتا ہے, وہ علماء یہود کے رستے کے اوپر چل رہا ہے. سمجھا کی بات؟ آپ کو سچی بات پتہ لگ گئی, قرآن کی بات سمجھ میں آ گئی, کوئی آیت سمجھ میں آ گئی, کسی آیت کی تشریح سمجھ میں آ گئی, ٹھیک ہے, آنے کو دوسرے نے نہ دسی, خود بھی چھپانی اور دوسرے کو بھی. اب کسی نے آپ سے مسئلہ پوچھ لیا تو آپ نے پتہ تھا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, یار تو اس طرح کر فلاں کتاب کا مطالعہ کر لے. سمجھا کی بات؟ تو بس ٹھیک ہے تیرے لیے کافی ہو جائے گا. نہیں بھائی نہیں, ایک مسئلہ جب قرآن میں لکھا ہوا ہے تو قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور کتاب کی ضرورت ہے نہیں ہے. سمجھا کی بات؟ پھر قرآن کے ہوتے ہوئے کسی دوسری کتاب کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہے نہیں ہے. قرآن کے بعد آ جاتی ہے صحیح حدیث, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو آپ نے زبان مبارک سے ادا کر دیے, اور میرے نبی نے کوئی مسئلہ بھی اپنی امت سے چھپایا نہیں ہے. سمجھا کی بات؟ تو قرآن سمجھے, قرآن کے بعد حدیث صحیح حدیث صحیحہ کو سمجھے, یہی ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. ہم اللہ معاف کرے علماء یہود کی طرح نہ ہو کہ آیت سامنے آ گئی خود بھی اس سے نظریں چھپائیں اور دوسرے کو بھی کہیں کہ بھائی بس ٹھیک ہے قرآن مجید کو مردوں کو بخشوانے کے لیے رکھ دو, عقائد کو سمجھنے کے لیے کسی اور کتاب کو اٹھا لو. آپ نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, جب تک تم ان 2 چیزوں کے ساتھ چمٹے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میرے نبی کی سنت. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہمارے لیے معیار ہے. آج ہم ہدایت تلاش کرتے ہیں, یار فلاں مولوی اس بارے میں کیا کہتا ہے, فلاں مولوی صاحب کی کیا رائے ہے. کسی مولوی, کسی پیر, کسی گدی نشین, کسی علامہ, کسی فہمہ کی بات قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی. ہمارے استاد بہت اللہ والے ہیں, استاد الحدیث فرماتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید بھی قرآن و سنت کے مقابلے میں نہیں کرتے. ہم عقائد کے معاملے میں امام ابو حنیفہ کو کتاب و سنت کے بعد رکھتے ہیں. فقہی جو مسائل ہیں جن کا استنباط کیا گیا قرآن مجید سے, ان میں ہم امام ابو حنیفہ کی بات کو ترجیح دیتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ ورنہ عقائد میں کتاب اللہ,
عقائد میں سنت رسول اللہ، اس کے بعد کسی کی کوئی ضرورت نہیں رہتی. آپ پیمانہ دے کر گئے. عمر بن خطاب سے فرمایا نہیں تھا جاتے ہوئے قلم اور لے کر آؤ کاپی؟ تو جب آوازیں بلند ہونے لگی تو عمر بن خطاب نے کہا قلم اور کاپی کی ضرورت نہیں ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ آپ نے ہمیں جو کتاب اللہ دی ہے، اپنے جو طور طریقے دیے ہیں، وہی ہمارے لیے کافی ہے. عمر بن خطاب کا یہ قول اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے بعد کسی کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. اور پتہ نہیں اہمیت دیتے رہتے ہیں، رائے تلاش کرتے رہتے ہیں، کتابوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں. یہ ہوا وہ. ایک حدیث میں ہے، غالباً مسلم شریف میں حدیث ہے، کسی صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی مسئلے پر گفتگو چل پڑی. دینی مسئلہ نہیں تھا، انسان کے جسم کے متعلق کوئی بات تھی. تو انہوں نے کہا کہ فلاں طب کی کتاب کے اندر، ایک صحابی نے پہلے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جسم کے بارے میں یہ فرمایا. تو دوسرا صحابی کہنے لگا تصدیقی طور پر کہ یار ہاں میں نے فلاں کتاب میں یہ پڑھا ہے. تو دوسرے صحابی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. اس نے کہا میں نے تیرے سامنے نبی کی حدیث پیش کر رہا ہوں، تو مجھے کتابوں کی کہانیاں سنا رہے. رسول اللہ کی بات کے آگے کسی کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ کتابوں کی قصے بند کر دو. سمجھا کی بات؟ عقائد کے لیے، اعمال کے لیے سب سے بڑی چیز ہے کتاب اللہ. کتاب اللہ کو سمجھیں، ٹھیک ہے، اور کتاب اللہ کے بعد صحیح حدیث کو سمجھیں. بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ترمذی شریف ہے، ابو داؤد شریف ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ ناراض نہیں ہونا بھائی. مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. وہ ہمارے ہاں ایک وہ کہتے ہیں بعض دفعہ ادیان باطلہ میں سے بھی کوئی بندہ بات صحیح کر دیتا ہے. اس نے کہا یہ پڑھی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی نہیں، یہ پڑھی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی نہیں ہے. اگر ہم اس کو پڑھ لیتے نا، ٹھیک ہے، تو پھر عقل ٹھکانے آ جاتی کہ یہ معاملات تو کچھ اور ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایک گوانڈی بیٹھا وہ کئی باتیں ٹھیک بھی کر جاتا ہے. تو اکثر کہتا ہے کہ یہ پڑھی ہوئی ہے، تمہارے پاس پڑھی ہوئی. تو اگر ہم اس کو پڑھ لیں، آنکھوں کی اور دماغ کی کھڑکیاں کھول کر پڑھ لیں، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اندھی تقلید میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا. سمجھا کی بات؟ لیکن ہم چونکہ کہتے ہیں کہ ما وجدنا علیہ آبانا، فلاں مسئلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بڑے ہمارے بڑے، ہم اس رستے کو بچا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھائی قرآن کیا کہتا ہے؟ اور قرآن اور رہن دو سائڈ دو. ٹھیک ہے، اور نبی کی حدیث کیا کہتی ہے؟ اور یار اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے بڑوں کو نہیں سمجھ میں، تو ہمیں وکری سمجھ جا گئی ہے. اس طرح کی باتیں. ٹھیک ہے، وہ بھائی قرآن کافی ہے، نبی کی حدیث کافی ہے. یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، قرآن کو ہم نے سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا ہے. اگر بات یہی ہے تو آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن اگر کوئی بندہ یہ عذر پیش کرے گا کہ میں نے تیرے نبی کا، اے اللہ تیرے نبی کا کلمہ اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ تیرے نبی میرے تک یا ان کا خلیفہ میرے تک دعوت دینے کے لیے نہیں آیا تھا، تو اللہ فرمائیں گے پھر بھی تجھے جہنم میں ڈالا جائے گا. کیوں؟ میں نے ہر بندے کو سلیم فطرت عطا کی ہے، فطرت اسلام پر پیدا کی ہے. تو فطرت سے ہٹ کر کسی اور طرف کیوں گیا؟ دعوت پہنچنا ضروری نہیں ہے، اگرچہ امت کے ذمے ہے دعوت پہنچائے ہر گھر تک، لیکن اگر کسی گھاٹی میں نہیں پہنچی، کسی وادی میں نہیں پہنچی، وہ بندے یہ عذر نہیں پیش کر سکتے کہ ہم تک دعوت نہیں پہنچی. کیونکہ اللہ نے ہر انسان کو فہم دیا. کیا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. غور تو کرے کہ میں نے یہ مخلوق ہے، اونٹ عجیب الخلقت مخلوق ہے، آخر اس کو کس نے پیدا کیا؟ پہاڑوں کو کس نے میخوں کی طرح گاڑا؟ آسمان کو بغیر ستونوں کو کس نے کھڑا کیا؟ زمین کو پانی کے اوپر کس نے بچھایا؟ یہ ساری باتیں غور کر نا. تجھے میں نے عقل دیا، شعور دیا، فہم دیا، لیکن تم نے کہا کہ نہیں، میری عقل بھی پیچھے، فہم بھی پیچھے، شعور بھی پیچھے، ساری باتیں پیچھے. بس میں اندھا مقلد ہوں، جہاں کوئی لگائے گا میری انگلی پکڑے گا، میں اسی کے ساتھ پکڑ کر چل پڑوں گا. خود مجھے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھا کی بات؟ تو مغضوب علیہ سے مراد یہود جو حق بات کو چھپاتے تھے، اور نصارہ سے مراد، ضالی سے مراد نصارہ وہ جو حق سمجھنے کے باوجود ضد کے اوپر اڑے رہتے تھے.
ان کو پتہ ہوتا تھا, چھپاتے نہیں تھے, پتہ تھا بات یہی ہے, لیکن کہتے نہیں اسی تے نہیں مننی, ساڑا کہاں چٹا ہی ہے, ساڑا کہاں, کئی لوگوں کا کہاں چٹا ہی رہتا ہے, جتنے مرضی دلائل دے دیں, ساڑا کہاں چٹا ہی ہے, ٹھیک ہے بھائی جان, تو لوگوں کی گال سمجھ جا گئی, ٹھیک ہے بھائی جان, لیکن اسی تھی ہیں, سمجھ آگئی بات, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ایک بندے سے بات ہو رہی, تو میں نے اس کو کہا کہ یار یہ کیا کر رہے ہو, یہ شرک کی طرف جا رہے ہو, تو مجھے کہتا ہے کہ شرک کریں گے تو پھر کیا ہوگا. میں نے کہا اللہ معاف کرے, اللہ کے ساتھ شریک کریں گے تو جہنم. تو آگے سے کہتے شکر ہے جہنم ہی جگہ لگ جائے گی نا. اور اگر کسی, میں نے کہا کہ یار وہ کہتا ہمارے پیر صاحب ہی غلط کر رہے ہیں. میں نے کہا یار غلط کر رہے ہیں نا. کہتے ہیں اگر پیر صاحب جہنم ہی جان گے تو منظور ہے, صرف ہے نال ہی ہے, کم از کم پھر کوئی ہونا چاہیے تو انہوں نے پیر شہر دبانے واسطے. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جب آنکھیں بند ہو جائیں گی تو پیری مریدی ساری یہیں پر رہ جائے گی. سمجھ آگئی بات. وہ کہ اگرچہ یہ کمزور بات ہے, لیکن آتا ہے کہ وہ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو دفن کیا گیا تو کہا گیا کہ عمر فاروق نے کہا تجھے پتہ ہے کہ تیرے اندر کون آ رہا ہے. کمزور بات ہے اگرچہ, لیکن سنا دی جاتی ہے ہمارے نصیحت کے لیے, لے لی جائے کہ حضرت عمر فاروق نے کہا تیرے اندر پتہ ہے کون آ رہا ہے, حضور کی لخت جگر آ رہی ہے, علی کی زوجہ آ رہی ہے, حسنین کریمین. تو جواب آیا یہ حسب نسب کی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یا تو اعمال چلتے ہیں بھائی, یا تو اعمال کا سکہ چلتا ہے, اللہ کی وحدانیت کا سکہ چلتا ہے, حضور کی ختم نبوت کا سکہ چلتا ہے, اعمال صالحہ چلتے ہیں. یہاں پر حسب نسب کام نہیں آتا. سمجھ رہے ہیں, اگرچہ کمزور بنیادوں پر, لیکن سچی بات تو یہی ہے کہ آخرت میں حسب نسب کام نہیں آئے گا, اور دنیا میں بھی کام نہیں آیا. اسامہ نے سفارش کی نا, جب ایک بڑے لوگوں نے, بڑے خاندان کی عورتیں چوری کی, تو آپ نے فرمایا فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ بھی کیا کر دیا جاتا. یہ دنیا کے معاملات ہیں, تو آخرت کے معاملات میں کیسے بچاؤ ممکن ہے. ٹھیک ہے, آخرت کے معاملات میں بچاؤ تب ممکن ہوگا جب اللہ کے حضور ہم پیش ہوں گے خدا کی وحدانیت کا جھنڈا لے کر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جھنڈا لے کر, اسوہ حسنہ لے کر, اعمال صالحہ لے کر. پھر کمیاں کوتاہیاں ہوں گی تو اللہ کیا کریں گے, حضور کی سفارش کے ذریعے ہمیں معاف فرما دیں گے. سمجھا کی بات. آج سورہ فاتحہ ختم ہو چکی, انشاءاللہ العزیز زندگی وفا کرتی رہی تو سورۃ البقرہ سے آئندہ جمعے سے انشاءاللہ شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ کہا سنا قبول فرما لے. الحمدللہ رب العالمین.